It's a story time, alhamdulillah. It's a story time, alhamdulillah. It's a story time, yeah, it's a story time. We will learn about our prophets, we will learn about our prophets, and then we will do the same. And we will follow them, Insha'Allah, Insha'Allah. And we will try to make our Rabb happy with us, happy with us. And we will try to make our Rabb happy with us, happy with us. Insha'Allah, Insha'Allah. It's a story time, alhamdulillah. It's a story time, alhamdulillah. We will learn about our prophets. We will learn about our prophets. And then we will do the same. And we will follow them, Insha'Allah, Insha'Allah. It's story time, alhamdulillah. It's a story time, alhamdulillah. Story time! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dear kids. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, teacher. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Walaikum assalam. How is everyone? گڈ الحمدللہ. تو ہم اپنا سٹوری ٹائم سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں، اللہ کے نام سے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. ربنا زدنا علما. آمين يا رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شابیر، آپ پڑھ لیں اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. There has certainly been for you in the Messenger sallallahu alaihi wasallam of Allah an excellent model for anyone whose hope is in Allah and the last day and who remembers Allah often. ماشاءاللہ، گڈ جاب، بارک اللہ فیک شابیر. چلیں جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چلے عبداللہ، آپ اس کا فرسٹ ہاف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. گڈ جاب عبداللہ. عائشہ صدیقہ، آپ سیکنڈ والا پارٹ پڑھ لیں. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اچھا، جو قلقلے تھے نا دال کے وہ تھوڑے واضح نہیں تھے، ٹھیک ہے، ان کو واضح کریں. جیسے محمد پہ روکیں تو محمد، محمد، ٹھیک ہے، اور اینڈ پہ انک حمید مجید. صحیح ہے. جزاک اللہ باجی. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک عائشہ، گڈ جاب، ماشاء اللہ. چلیں تو پیارے بچوں ہم شروع کرتے ہیں اپنی آج کے ایپیسوڈ، دیٹ از ایپیسوڈ نمبر 31 الحمدللہ ان آور سیرہ اسٹوریز. تو ہم بڑی اسپیشل ایک ایپیسوڈ کر رہے تھے جس میں ہم کس کا ذکر کر رہے تھے؟ الاسراء والمعراج. ٹھیک ہے، اور اب بچوں کو بہت اچھی طرح انشاءاللہ سمجھ آ گئی کہ الاسراء والمعراج اس کے دو حصے ہیں. ٹھیک ہے، ایک زمینی سفر ہے جو کہ ارتھ پہ ہوا، اور ایک اوپر کا سفر جو کہ ہیونز میں ہوا. صحیح ہے. تو جو الاسراء ہے وہ زمین کا سفر تھا جو ایک مسجد سے دوسری مسجد کی طرف کیا گیا، اور المعراج دوسرا سفر ہے جو کہ ایک مسجد سے پھر اوپر ہیونز پہ کیا گیا. ٹھیک ہے، اور یہ ہوا ایک ہی نائٹ کے تھوڑے سے حصے میں. تو الاسراء کیا تھا؟ بیت اللہ یا مسجد الحرام سے بیت المقدس یا مسجد الاقصی تک، ٹھیک ہے، دور کی مسجد الاقصی تک جو سفر کیا گیا یہ زمین پہ تھا and it was on night، تو اس لیے الاسراء. اور سیم نائٹ کو پھر ہمیں پتہ ہے کہ مسجد الاقصی سے اوپر 7 heavens تک جو سفر کیا گیا، and even we can say above 7 heavens to some extent، تو اس کو المعراج. ٹھیک ہے، عروج سے، بلندی سے. تو ماشاءاللہ پتہ ہے اب سارے بچوں کو. اور الاسراء تو ہم نے پہلے کور کیا تھا، پھر المعراج ہم نے سٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ پھر کدھر گئے؟ اوپر گئے 7 heavens تک. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ. اور اس اسینشن یا رائز اپ کو کیا کہتے ہیں؟ المعراج. اور یہ بڑا اسپیشل ٹرپ تھا. ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک ہیون میں ایک پروفٹ کو ملے، پھر کسی پہ وہ 2 کو ملے، پھر اس طرح کرتے کرتے وہ ہر ہیون پہ، ہیون سے مراد میری اسکائی ہے. ٹھیک ہے، اٹس ناٹ لائک پیراڈائز، ناٹ جنہ. تو اسکائز پہ یا السماء پہ یا سماوات پہ وہ جو ملتے گئے مختلف پروفٹ سے، اور پھر ان کی جو کنورسیشن ہوئی، پھر سب نے ویلکم کیا، کیسے ڈورز اوپن ہوئے. ٹھیک ہے، وہ ہم نے کور کیا تھا الحمدللہ پچھلی دفعہ میں. اب پھر وہ 7 heaven پہ پہنچ گئے تھے، اور بیت المعمور بھی انہوں نے دیکھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. اور پھر ہم جس جگہ پہ ہم نے سٹاپ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اب انہوں نے کہاں جانا تھا؟ اب پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا تھا سدرۃ المنتہا. ٹھیک ہے، تو وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اب کہاں گئے؟ He went to سدرۃ المنتہا. وہ اس جگہ گئے، لیکن اس جگہ تک وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہی گئے. سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ تھے. So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam went to Sidratul Muntaha with Angel Jibreel alayhi salam. اچھا، تو یہ ہے کیا؟ یہ 2 ورڈز ہیں کیا؟ سدرۃ المنتہا. سدرہ پیارے بچوں کہتے ہیں ایک ٹری کو. ٹھیک ہے، سدرہ ایک ٹری کا نام ہے، یا ایک ٹری کو کہتے ہیں. I don't know exactly how that tree is، لیکن بہرحال سدرہ کہتے ایک ٹری کو. ٹھیک ہے نا، سدرہ ایک عام ٹری نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جو سدرۃ المنتہا کی بات ہو رہی ہے نا، یہ عام ٹری نہیں ہے، یہ ایک اسپیشل ٹری ہے جو کہ وہاں 7 heavens پہ موجود ہے. ٹھیک ہے، دس از سچ اے اسپیشل ٹری کہ ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے، اب آپ نے دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے. ٹھیک ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے تو دیکھا ہوا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ٹرپ میں دیکھ لیا. صحیح ہے، تو ہم تم تو نہیں دے سکتے، انشاءاللہ ہمیں صبر کرنا پڑے گا کسی ڈے کا، آخرت کا. تو جو سدرۃ المنتہا ہے یہ ایک اسپیشل ٹری ہے جو کہ بہت ہیوج ہے. ٹھیک ہے، آپ بچے تو شاید امیجن بھی نہیں کر سکتے.
تو یہ اس کو سدرا تو کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اس کی ٹری ہے, لیکن المنتہا کیوں کہتے ہیں پیارے بچوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ پر ہے, we can say کہ this is at the utmost boundary or end or limit of the heavens. ٹھیک ہے, کہ یہ ایک ایسی جگہ پر ہے جس سے آگے جانا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے. ایون کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے بھی اس سے آگے جانا, اس سے اوپر جانا, آگے سے مراد, ٹھیک ہے, اس سے اوپر جانا اینجلز کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. اب ہم ہیومنز کی لمٹ تو یہ ارتھ ہی رہ گئی ہے نا, یہ زیادہ سے زیادہ جو اس دنیا کا اسکائی ہے یا اس دنیا کی جو اسپیس ہے اس تک ہم چلے جائیں گے زیادہ سے زیادہ, ایسی بات ہے. لیکن جو اینجلز کی لمٹ ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ 7 ہیونز تک وہ جا سکتے ہیں. اب ہر اینجل نہیں جا سکتا ہوگا یقیناً, لیکن اگر آپ دیکھیں جو بیت المعمور ہے وہ 7 ہیون پہ ہے, وہاں تک تو سارے فرشتے جا ہی سکتے ہیں نا, ٹھیک ہے, اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. تو یہ ایک ٹری ایسی جگہ پر ہے کہ that is at the limit, کہ یہاں سے آگے آپ نہیں جا سکتے, اسی وجہ سے اس کو المنتہا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ this is at the limit or at the end or at the boundary, کہ جہاں سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, ہاں اس تک جا سکتے اینجلز, اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے, تو اس لیے آپ نے اس کا نام یاد رکھنا ہے کہ دس از اے ٹری, اے اسپیشل ٹری ایٹ دا utmost boundary اور اینڈ لمٹ آف دا ہیونس. اس کا سائز از ناٹ لائک اے نارمل ٹری, اس کا سائز بھی بہت ہیوج ہے. ٹھیک ہے, اب وہ میں آپ کو ایک اسکالر کی بات بتا دیتی ہوں. ایک امام تھے, ٹھیک ہے, ایک امام تھے, امام نووی. انہوں نے یہ اس کا اندازہ لگایا تھا کہ اس کی جو روٹس اور جو اس کا نچلا والا حصہ ہے نا وہ 6th ہیون پہ ہے, اور اس کی جو برانچز اور اوپر والے جو حصہ ہوتا ہے نا وہ اینڈ ہوتا ہے جا کے 7th ہیون پہ. ٹھیک ہے, تو اٹس سچ اے ہیوج ٹری. اینی ویز کہ یہ جب اس جگہ پر جب گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے جو دیکھا, جو وہ ایکسپلین کر سکے, ساری چیزیں وہ نہیں ایکسپلین کر سکے, لیکن جو وہ ایکسپلین کر سکے, جو ان کو یاد رہ گیا, وہ انہوں نے بتایا کہ جو اس کے لیوز تھے وہ کس کی طرح تھے. Its leaves were like the ears of the elephant. ٹھیک ہے, اس کے جو پتے تھے, جو اس ٹری کے لیوز اور پتے تھے, وہ کس کی طرح تھے, جیسے کہ ایلیفنٹ کے کان ہوتے ہیں. آپ نے دیکھے ہوئے نا ایلیفنٹ کے کان کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ایسے ایسے ہل رہے ہوتے ہیں, ہے نا. میرے خیال سے ایلیفنٹ ہی ایک ایسا اینیمل ہے جس کے ایئر سب سے بڑے ہوتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ اس کے جو لیوز ہیں سدرۃ المنتہا کے, وہ کس کی طرح لگتے ہیں, لائک دی ایئرز آف دی ایلیفنٹ. ٹھیک ہے, اس طرح کے. تو یہ جو پیچھے میں نے آپ کو اگزامپل کے طور پہ ایک لائک گرین لیوز دکھائے ہیں نا, تو آپ کو پتہ ہے یہ ہماری زمین کا ایک پلانٹ ہے جس کو کہتے ہیں ایلیفینٹا. ٹھیک ہے, ہماری زمین کا ایک پلانٹ ہے ایلیفینٹا. تو یہ میں نے شو کیا کہ اس کے لیوز کو, اس کو بھی ایلیفینٹا اس لیے کہتے ہیں, اس کے لیوز ایلیفینٹ کے طرح کے ہوتے ہیں. تو وی کین امیجن لٹل بٹ کہ کیسے اس کے لیوز کی شیپ ہوگی. ٹھیک ہے, سائز تو کوائٹ لارج تھا. اور پھر کیا کہ اٹس فروٹ ور کوائٹ ہیوج. اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسپلینیشن سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے جو لیوز ہیں وہ ایلیفنٹ کی ایئرز کی طرح ہے دیکھنے میں. ٹھیک ہے, اور یعنی شیپ بھی ایسی ہے, اور بڑے 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 پتے, اور جو اس کا فروٹ ہے وہ بھی ہیوج ہے. اس کا مطلب ہے فروٹ ہے, سدرۃ المنتہا کا فروٹ ہے. ٹھیک ہے, ویسے جو ہے نا ایک بیری کا درخت ہوتا ہے, اس کو بھی کسی حد تک سدر کہتے ہیں, جس کے بیر ہوتے ہیں میٹھے میٹھے. آپ لوگوں نے شاید کھائے ہوئے ہوں, میں نے تو کھائے ہوئے, مجھے بہت پسند تھے. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ میٹھا میٹھا فروٹ ہوگا, لیکن اس کا سائز بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اٹس فروٹ واز سچ ہیوج ان سائز, ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی کے گھڑے ہوتے ہیں نا, واٹر ویسلز ہوتی ہیں, جیسے واٹر ویسلز ہوتی ہے, پانی کے گھڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے ہجر کے. ٹھیک ہے, ہجر ایک جگہ کا نام تھا. تو ہجر کے جو پانی کے ویسلز ہوتی ہیں نا, مشکیزیں سمجھ لیں یا پانی کے پاؤچز سمجھ لیں یا گھڑے سمجھ لیں. ٹھیک ہے, تو اتنے بڑے بڑے اس کے فروٹس, سبحان اللہ. اور پھر کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پھر تو اس پہ اتنی عجیب سا سین چھا گیا, اس والے ٹری کے اوپر اتنا عجیب سا پیارا سا سین چھا گیا کہ
ایسے لگ رہا تھا جیسے گولڈ کی بٹرفلائز اس کے اوپر اس کے سراؤنڈنگ میں پھر رہی ہیں. ٹھیک ہے, وہ جب نوٹ کر رہے ہوں گے تو اٹ ہیپن, کیونکہ ہی واز ٹریولنگ اپ along with, وہ ساتھ اوپر بھی جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ وہ آبزرویشن کر رہے تھے کہ کیا چینجنگز ہو رہی ہے نا اس کو دیکھنے میں. تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے گولڈ کی بٹرفلائز ہر طرف اس کی سراؤنڈ میں چلی گئی ہوں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے کلرز اتنے چینج ہونے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, ایک تو گولڈ کی بٹرفلائز نے سراؤنڈ کر لیا اس پورے ٹری کو, اور پھر ویریس کلر سراؤنڈڈ اٹ, اور اس ٹری کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس ٹری کے کلرز چینج ہونا شروع ہو گئے, پیٹرنز چینج ہونا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اٹ واز سچ ایور چینجنگ کائنڈ آف ٹری, وہ ایسا چینجنگ کائنڈ آف ٹری بن گیا کہ جیسے آپ کہتے ہیں ڈائنامک سا. ٹھیک ہے, تو جیسے آپ کوئی اینیمیشن امیجن کر سکتے ہوں, میں تو اس کو یعنی ایکسپریس بھی نہیں کر پائی کیونکہ ہر چیز تو ہم نہیں ڈرا کر سکتے نا, لیکن ایسا ہے کہ وہ گولڈ بٹرفلائز نے اس کو سراؤنڈ کر لیا اور کلرز چینج ہونے شروع ہو گئے اس ٹری کے, اور اس کے پیٹرنز چینج ہونا شروع ہو گئے. سچ دیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ اے اسٹیٹمنٹ کہ یہ اتنا زیادہ چینج ہوتا جا رہا تھا اور اتنا زیادہ بیوٹیفائی ہوتا جا رہا تھا کہ I can say that this sidra tree became so beautiful that no one in Allah's creation can explain its beauty. کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اس کی بیوٹی ایکسپلین نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ایسا وہ ایور چینجنگ قسم کا وہ ٹری بن گیا تھا یا ٹری تھا کہ کوئی اللہ کی کریشن میں اس کی بیوٹی بیان کرنے سے قاصر ہے, یعنی وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اس کے پاس شاید الفاظ نہیں ہیں اتنے, یا وہ ایکسپریس نہیں کر سکتا, یا دیکھ کے پتہ چلتا ہے زیادہ صحیح کہ وہ کیسا ہوگا. بہرحال اٹ واز سچ اے بیوٹیفل اینڈ ڈائنامک اینڈ ایور چینجنگ کائنڈ آف ٹری. ٹھیک ہے, جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے کہ ایک ایسی جگہ پر ہے جس سے آگے جس سے اوپر نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, تو سبحان اللہ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ 4 ریورز فلو ایٹ اٹس بیس, اس کی بیس میں 4 ریورز فلو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سدرۃ المنتہا ایک عجیب سا یونیک سا ٹری ہے, اس کی بیس میں 4 ریورز بھی فلو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا ٹیل می اباؤٹ دوز ریورز. ٹھیک ہے, ان ریورز کے بارے میں مجھے بتاؤ. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ 2 تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن 2 نہیں دیکھ سکتے, وہ ہڈن ہے. ٹھیک ہے, جو 2 دیکھ سکتے ہیں میں نے وہی شو کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, جو 2 آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کی بیس سے فلو کرتے ہیں وہ ہے ریور نائل اینڈ ریور یوفریٹس, جس کو آپ اگر اردو میں کہیں دریائے نیل اور دریائے فرات. ٹھیک ہے, آپ نے نام سنا ہوگا, یہ تو اس دنیا کے ریورز ہیں. ریور نائل کہاں بہتا ہے؟ ایجپٹ میں, اور پھر کنٹینیو کرتا ہے, اٹس سچ اے لانگ ریور, لیکن ایجپٹ میں بہتا ہے. ہم نے اپنی وہ سٹوری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں بھی دیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مما نے ان کو جس ریور میں ڈالا تھا وہ کون سا تھا؟ دریائے نیل ہی تو تھا نا وہ. تو ریور نائل اور دریائے فرات یا ریور یوفریٹس. تو یہ جو ہے دوسرا والا ریور ہے نا, ریور یوفریٹس, یہ ترکی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر سیریا سے ہوتے ہوتے عراق سے گزرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس دنیا کے 2 ریورز ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ 2 ریورز تو آپ دیکھ سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دیز آر ریور نائل اینڈ ریور یوفریٹس, لیکن 2 جو ریورز ہیں وہ ہڈن ہیں, وہ ایکسپوز نہیں ہے, وہ آپ نہیں دیکھ سکتے. اور پتہ کیوں نہیں دیکھ سکتے تھے؟ بیکاز ہی ٹولڈ کہ دیز 2 ریورز جو کہ ہڈن ہیں, دیز آر گوئنگ ان ٹو دا پیراڈائز, وہ جنت کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اس لیے, اور جنت کی تو چیزیں ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا نا, ایسی بات ہے جب جتنا اللہ تعالیٰ الاؤ کر دیں, جتنی جھلکی تھوڑی سی. تو باقی 2 ریورز جنت کے اندر جا رہے ہیں, اس لیے وہ آپ سے ہڈن ہے, آپ نہیں دیکھ سکتے. ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں دیکھ سکے. ہاں اتنا تھا کہ وہ کون سے 2 ریورز تھے؟ الکوثر اینڈ سلسبیل. یہ جو 2 جنت کے ریورز تھے جو ہڈن تھے وہ تھے الکوثر اور سلسبیل. ٹھیک ہے, الکوثر آپ کو پتا ہے کہ ایک حوض کوثر بھی ہوتا ہے نا, پونڈ آف کوثر. جو پونڈ آف کوثر ہے نا
وہ اسی الکوثر ریور سے ایک تھوڑا سا، یعنی جسے کہتے ہیں نا آپ، ایک پر نالا سا، ایک تھوڑا سا کینال سی نکال کے پھر روز حشر اس کو ایک پونڈ سا بنایا جائے گا اور وہ اس کو اکٹھا کر لیا جائے گا حوض کوثر کی فارم میں. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ دونوں جنت کے ریورز ہیں جو کہ ہڈن ہیں. اور یہ کدھر سے نکلتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا کی بیس سے، یہ چاروں، لیکن 2 are seen visible and 2 are hidden. اور پھر ایسے ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم saw حضرت جبریل علیہ السلام. ایک اور ان کے لیے ایک سرپرائز ریڈی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم saw حضرت جبریل علیہ السلام in his original form. ابھی تو جب وہ ان سے رابطہ کرتے تھے، ان سے ان کی بات ہوتی تھی تو وہ اوریجنل فارم میں نہیں ہوتا تھا، یا تو وہ نظر نہیں آتے تھے، ان کی پریزنس جو ہوتی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز سے اور وہ وحی سے، لیکن وہ نظر نہیں آتے تھے، یا پھر وہ کسی بندے کے فارم میں آ جاتے تھے. ٹھیک ہے، اور لیکن ایسا تھا کہ جو اوریجنل جیسے اینجلز ہوتے ہیں، کیونکہ اوریجنل فارم میں آپ اینجل کو دیکھو تو اس کا ایک ہلکا سا آپ کے دل پہ ایک روب بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے، ہر وقت نہیں آپ دیکھ سکتے، آپ کی فیلنگز چینج ہوتی ہیں، یا ایسے ہیومن اگر اینجلز ایسے دیکھنا شروع ہو جائیں. تو 2 دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اوریجنل فارم میں دیکھا ہے ان کی پوری لائف ٹائم میں. ٹھیک ہے، ایک کب دیکھا تھا کسی بچے کو یاد ہے؟ چیٹ میں بتا سکتے ہیں، یہ ریز ہینڈ کر سکتے ہیں. جی ایسا آپ بتائیں. فرسٹ وہی میں. ہاں، جب کب فرسٹ وہی تو ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب وہ غار ہرا سے اتر کے آ رہے تھے نا، غار ہرا سے اتر کے آ رہے تھے، گراؤنڈ میں پہنچے تھے، ادھر جا کے ان کو وہ پورے ہوریزون سمجھتے ہیں، جتنا ہمیں اسکائی نظر آ رہا ہوتا ہے. اگر آپ ابھی تو آپ گھر کے اندر ہے نا، آپ ایک اوپن پلیس پہ کھڑے ہوں، اوپن گراؤنڈ پہ کھڑے ہوں، تو جتنا رائٹ ٹو لیفٹ اینڈ فرنٹ ٹو بیک آپ کو پورا آسمان نظر آ رہا ہوتا ہے نا، اس کو ہم ہوریزون کہتے ہیں ایک قسم سے. تو وہ اس وقت یعنی وہ انہوں نے پورے ہوریزون کو چھا لیا تھا، کور کر لیا تھا. تو تب انہوں نے دیکھا تھا، جب یاد ہے نا، پھر بعد میں وہ گھبرا بھی گئے تھے، پھر وہ کہتے تھے مجھے چادر اڑا دو، اور اس طرح گھبرا سے گئے تھے نا، گھر چلے گئے تھے. پھر کیونکہ ان کو ساؤنڈ آئی تھی، وہ کبھی ایک طرف دیکھتے تھے کبھی دوسری طرف دیکھتے تھے. پھر جب انہوں نے اوپر دیکھا تو پھر ان کو حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اوریجنل فارم میں نظر آئے، اور ایک اب نظر آئے یہ سدرۃ المنتہا کے بعد. ٹھیک ہے، تو اوور آل ٹوٹل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی لائف ٹائم میں 2 دفعہ ان کی اوریجنل فارم میں دیکھا ہے. ٹھیک ہے، سو ہی saw twice, not کہ ہیونز میں twice، ایک دفعہ ہیونز میں اور ایک دفعہ جب وہ غار ہرا سے نکل کے آ رہے تھے. and such that he blocked up the entire horizon. ٹھیک ہے، سارا انہوں نے وہ سارا ایریا کور کر لیا. اور ان کی ونگز کتنے تھے؟ he had 600 wings. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اوریجنل فارم میں دیکھا تو پھر ہمیں ایکسپلین کیا نا کہ ان کی ونگز بہت زیادہ ہے. جو اینجلز کے ونگز ہوتے ہیں نا وہ ویریبل ہوتے ہیں، سب کے سیم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، کسی کے تھوڑے ہوتے ہیں، کسی کے 2 بھی ہوتے ہیں، کسی کے 4 بھی ہوتے ہیں، کسی کے 6 بھی ہوتے ہیں. اس طرح کرتے کرتے تو حضرت جبریل علیہ السلام کے تو 600 ونگز تھے. ٹھیک ہے، اور پھر ایسے لگ رہا تھا ان کی جو ونگز کے فیدرز ہیں اس سے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے گولڈ کی کوئی پرلز گر رہی ہوں. ٹھیک ہے، موتی گر رہے ہوں. ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے گولڈ کے موتی گر رہے ہیں، گولڈ کے پرلز گر رہے ہیں ان کے فیدر سے. جیسے آپ کو پتہ ہے ایک برڈ ہوتا ہے نا، وہ اپنے جب فیدرز کو بہت زیادہ ہلاتا ہے تو اس کے فیدرز کے کچھ ٹکڑے گرتے ہیں نا، تو بس ایسے ہی لگ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ تو گولڈ کے پر فال کر رہے ہیں وہاں سے. اور وہ بہت کلوز آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اینڈ ہی واز سو کلوز ایٹ اے ڈسٹینس آف 2 bows اور ایون نیئرر. جس سے بوز کے 2 حصے ہوتے ہیں نا، یہ جو 2 کروز ہوتے ہیں بوز کے، ٹھیک ہے، اتنا جیسے یا تو اتنے قریب آ گئے، اس سے مطلب یہ ہے شو کرنے سے کہ بہت قریب آ گئے، یا تو 2 bows کا ڈسٹینس تھا یا اس سے بھی قریب. اتنے زیادہ قریب آ گئے وہ حضرت جبریل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اتنے قریب سے دیکھا. اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
तीन चीजें दी गई, important तीन चीजें, important three things. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was given three important things, and what were those? 5 daily prayers, ठीक है, 5 daily prayers जो 5 रोज की सलात होती हैं. लास्ट 2 आयात ऑफ सूरह अल-बकरा जो हमारी 2nd नंबर सूरह है, उसकी लास्ट 2 आयात वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दी गई. और एक श्योरिटी दी गई, एक प्रॉमिस कि आपकी उम्मा में से, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माई उम्मा यूज की, यानी कि उनकी उम्मा में से, whoever of my उम्मा dies without associating partners with Allah subhanahu wa ta'ala, then he will be forgiven. ठीक है, जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मा में से ऐसा शख्स होगा, उम्मा से मुराद क्या है कि उसने अब अल्लाह पे भी ईमान लाया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी ईमान लाया है, और हर उस चीज पे ईमान लाया है जिस पे लाना है, और उसके बाद वो अगर कोई शिर्क भी नहीं करता, ठीक है, कुछ मुसलमान होके भी तो इंसान शिर्क में पड़ जाते हैं ना, तो वो कोई शिर्क नहीं करता, अल्लाह के साथ कोई पार्टनर्स एसोसिएट नहीं करता, वो बहुत अच्छा तौहीद का उसका अकीदा है, वो सिर्फ वन अल्लाह पे बिलीव करता है और हर दुआ भी अल्लाह से करता है, ठीक है, तो वो गलत रस्तों में नहीं जाता, तो ही विल बी फॉरगिवन. ये श्योरिटी दे दी गई कि शिर्क नहीं करेगा ना ईमान लाने के बाद, तो फिर उसको माफ कर दिया जाएगा इंशाल्लाह. ठीक है, तो ये 3 गुड चीजें उनको दी गई, यानी एक ये श्योरिटी दी गई फॉरगिवनेस की कि आपकी उम्मा में से जो शिर्क नहीं करेगा, और लास्ट 2 आयत ऑफ सूरह अल-बकरा दी गई हैं 5 डेली प्रेयर्स. बट 5 डेली प्रेयर्स का आप सब बच्चों को पता भी होगा कि पहले वो कितनी थी, 50. ठीक है, पहले वो अल्लाह ताला ने उनको 50 प्रेयर्स दी थी, लेकिन फिर वो जब गुजर रहे थे ना, वापसी का सफर उनका शुरू हुआ, जब उनका वापसी का सफर शुरू हुआ, तो वो दोबारा से जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हेवन पे पहुंचे, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि अल्लाह सुब्हानहू ताला से क्या मतलब आपकी वो ही है ना कि कुछ आपको मिला है या कोई ऐसी स्पेशल चीज, तो उन्होंने कहा हाँ ये 50 नमाजें मिली है ना मेरी उम्मा के लिए. तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको गाइड किया, उन्होंने कहा कि इनको कम करवा के लाओ. देखा कितने अच्छे थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उनको इतनी फिक्र थी हमारी कि वो कहते थे कि ये 50 नमाजें कैसे पढ़ेंगे. ठीक है, पता है क्यों उनको ये थी फिक्र? उनको इसलिए फिक्र थी कि आपको पता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मा पर कितनी नमाजें फर्ज थी? आपको पता है, किसी बच्चे को पता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो उम्मा थी उन पे भी तो नमाजें फर्ज थी ना? कितनी नमाजें फर्ज थी? उन पे 3 नमाजें फर्ज थी. ठीक है, 3 प्रेयर्स उन्होंने जरूर पढ़नी होती थी. हाँ, वेरी गुड ईमान फाके. तो 3 प्रेयर्स उन्होंने जरूर पढ़नी होती थी, लेकिन उनको एक्सपीरियंस था ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कि 3 प्रेयर्स भी नहीं पढ़ते वो लोग, सारे लोग. ठीक है, कि जो चीज आप मस्ट कर दे वो सारे लोग जरूरी नहीं कि फिर भी कर ले. तो वो 3 प्रेयर्स भी नहीं पढ़ते थे उनकी उम्मा वाले सारे लोग. कुछ अच्छे अच्छे तो पढ़ते होंगे ना, लेकिन कुछ लोग नहीं पढ़ते होंगे, कोई 1 पढ़ता होगा, कोई 2 पढ़ता होगा. ठीक है, तो ऐसे तो नहीं होता, जितना अल्लाह ताला ने नंबर लिखा होता है वो पूरा का पूरा पढ़ना होता है. तो ऐसे नहीं होना चाहिए कभी 1 पढ़ लो कभी 2 कर लो. अब अगर अल्लाह ने 5 प्रेयर्स रखी हुई है तो डेली 5 पढ़नी है. लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने एक्सपीरियंस से उनको गाइड किया कि इनको कम करवाएं, 50 बहुत ज्यादा है. फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और कम करवा के, बल्कि उन्होंने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से की तरफ देखा ना कि अच्छा मैं क्या करूं, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है आप कम करवा लाएं अगर अल्लाह ताला करते हैं तो. फिर ये गए, फिर अल्लाह ताला ने उसको कम कर दिया. ठीक है, कुछ कहते 5 कम हुई, कुछ कहते 10 कम हुई. ठीक है, वट एवर, लेकिन कम हुई. फिर ये आए, अगर फॉर एग्जाम्पल 45 हो गई, तो फिर ये आए, फिर वहां से गुजरे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अभी भी ज्यादा है, इनको मजीद कम करवाएं. फिर 40 हो गई, फिर इसी तरह अगला चक्कर पड़ा तो 35 हो गई, फिर 30 हो गई. करते करते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको नहीं छोड़ा जब तक काफी कम नहीं हो गई. अच्छा, जब 10 थी ना तो फिर हज़रत मूसा ने कहा कम करवाओ, फिर वो कम करवा के लाया, 5 हो गई. अब जब 5 हुई ना तो फिर क्या हुआ, फिर वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे. मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अभी भी कम करवाओ. उन्होंने अभी भी कहा था कि अभी भी कम करवाओ, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब मुझे अपने रब से शर्म आ रही है, मुझे शेम फील हो रहा है कि मतलब मैं रुक ही नहीं रहा, मैं हर वक्त कम करवाता जा रहा हूँ.
اب مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے اور میں اب اسی پر راضی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اب کر دی ہیں، اور میں اسی کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، اسی کو تسلیم کرتا ہوں، اسی کو ہی مان لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اب یہ 5 ہی کافی ہے. تو پھر اس لیے یہ اب 5 پریئرز ہیں. تو یہاں پہ ظاہر ہے وہ اب ان کو تھا نا کہ اب میں کیسے جا کے اللہ تعالیٰ کو بار بار کہوں کہ کم کرتے جائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ چل پڑے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے ہاں جو ہے نا ڈیسیژنز چینج نہیں ہوتے، فیصلے چینج نہیں ہوتے. میں نے 50 پریئرز کہی تھی نا، تو اب ایسے ہے کہ آپ کی امہ 5 پریئرز پڑھے گی، لیکن اس کو ریوارڈ کتنی پریئرز کا ملے گا؟ 50 پریئرز کا. کہ اب آپ کی امہ پڑھے گی کتنی نمازیں؟ 5، لیکن اس کو ریوارڈ کتنا ملے گا؟ 50 کا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ پہلے 50 کہی تھی نا تاکہ امہ کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے. ٹھیک ہے، تو اس لیے پھر انہوں نے اب یہ اور بھی زیادہ ایک مزے کا ڈیسیژن کر دیا کہ آپ کی امہ 5 نمازیں پڑھ لے، لیکن اس کا ثواب میں 50 یعنی 50 نمازوں کا دوں گا. ٹھیک ہے. اور جو سورہ البقرہ کی جو لاسٹ 2 آیات تھی وہ کہاں سے دی گئی تھی؟ وہ پتہ ہے کہاں سے دی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ جو اسٹیٹمنٹ میں نے لکھی ہے نا، من کنزہ الذی تحت العرش، من فرام کنزہ ایک ٹریئر. کس کا ٹریئر؟ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ٹریئر. الذی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ ٹریئر، وہ خزانہ جو کہاں ہے؟ تحت العرش. العرش تو آپ سمجھتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک سیٹ سمجھ لیں، بہت ہی بڑی، اور لائک وی کی ناٹ ایکسپلین اٹ، لیکن ایک بہت بڑی اللہ کی ایک جیسے کنگ کی ہوتی ہے نا، تو ہم تو کنگ کی تو بالکل اس جیسی نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو العرش بہت ہی عظیم ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے نیچے سے تحت العرش، عرش کے نیچے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک خزانہ ہے، وہاں سے لاسٹ 2 آیات آف سورہ البقرہ دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے، یعنی ایک بہت اسپیشل پلیس سے نکال کے دی گئی. ٹھیک ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے سے جو خزانہ ہے، جو ٹریئر ہے، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا گیا. ٹھیک ہے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم went alone further above 7 heavens. اب اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں گئے. ٹھیک ہے، اب اس سے آگے وہ جا ہی نہیں سکتے تھے، ان کو اجازت بھی نہیں تھی اور ان میں صلاحیت بھی نہیں تھی. بس اب اس سے زیادہ پرمیشن نہیں تھی اللہ کی طرف سے. یہاں سے اوپر کون ہوتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. یہاں سے اوپر کون ہوتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا آنر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے اس جگہ سے آگے بھی الاؤ کیا جہاں تک بس اینجلز رک جاتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے آگے اکیلے لایا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم went alone further above 7 heavens. ٹھیک ہے، and then where he صلی اللہ علیہ وسلم talked to his رب and even our رب. وہ ہمارے رب بھی تو ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کی، کلام کیا، یعنی 2-way conversation ہوئی. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی بات کی ہوگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان سے باتیں کی. ٹھیک ہے، ہر چیز ہمارے ریکارڈ میں موجود نہیں ہے، لیکن اتنا ہمیں پتہ ہے کہ یہاں ان کی بات ہوئی، ہم کلامی ہوئی. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کی تھی، لیکن وہ بات آپ کو پتہ ہے نا، وہ وادی طور میں ہوئی تھی، وہ زمین میں ہوئی تھی، لیکن یہ اس جگہ پر جا کے ہوئی ہے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں. اور ایک حدیث ہے پیاری سی، عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال، انہوں نے کہا، سألت، میں نے پوچھا، I asked رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوشچن پوچھا، میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، هل رأیت ربک، کیا آپ نے دیکھا ہے اپنے رب کو؟ اب ان کی ذہن میں یہ کیوریاسٹی ہوئی ہوگی، جیسے اب آپ بھی سنتے تو آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا، اچھا وہاں پہنچ گئے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ تھے، تو کیا دیکھا بھی تھا؟ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ
آپ نے کیا دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور انا اراہ، نور انا اراہ، کہ وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو لائٹ ہے، میں کیسے ان کو دیکھ سکتا ہوں؟ کہ ہی از لائٹ، یا ان ادر ورڈز یہ بھی آتا ہے کہ ہی از covered in the veil of light، ٹھیک ہے، وہ لائٹ کے ایک پردے میں ہے، وہ لائٹ کے ایک حجاب میں ہے، تو میں ان کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کو چھپایا ہوا ہے لائٹ کے پردے میں، لائٹ کے حجاب میں، لائٹ کی کورنگ میں، ٹھیک ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ خود بھی نور ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آس پاس ہر طرف نور ہے، ٹھیک ہے، اور اس لائٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ ہی نہیں سکے، تو اس لیے دیکھا تو نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ وہ تو دیکھا نا، لائٹ ویل تو دیکھا، وہ ایریا تو دیکھا جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، ان کے پاس تو گئے اور بات بھی کی، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا کوئی ہیومن، تو وہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا آپ دکھایا بھی نہیں، ہی از covered in the light، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا وہ لائٹ کور اٹھا دے نا اور اپنے آپ کو ایکسپوز کر دے تو دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے، لائک وہ اس کی برداشت سے باہر ہے، دنیا کی برداشت سے باہر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ دیدار کر سکے، تو وہ ہر چیز بھسم ہو جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ بعد میں ہمیں اسٹرانگ بنائیں گے، جیسا ہم ان کو دیکھ سکیں گے انشاءاللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا آپ ہمیں دکھایا کریں گے جنہ میں، ٹھیک ہے۔ اچھا پیارے بچوں، اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، جو لاسٹ جو آیات ہے نا سورہ البقرہ کی، جو کہ اللہ کے عرش کے ٹریئر کے نیچے سے دی گئی، ٹھیک ہے، وہاں سے دی گئی، ان کی سگنیفیکینس بھی ہے تھوڑی سی، یعنی ان کی امپورٹنس ہے، اسی لیے تو وہاں پہ جا کے ان کو وہ دی گئی نا، 5 نمازوں کی بھی امپورٹنس ہے، اسی لیے وہ وہاں پہ دی گئی۔ تو ایک صحابی ہیں المسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ الآیتین، من جو قرأ ریڈ کرے گا، الآیتین، آیتین 2 آیات، عین تب لگتا ہے بچوں جب 2 ہوتی ہے کوئی چیز، الآیتین 2 آیات، من کہاں سے، آخری اینڈ سے، کس کے اینڈ سے، سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کے اینڈ سے جو 2 آیات پڑھے گا، کب، فی لیلتن، رات میں، کسی بھی رات میں، کسی بھی نائٹ میں، کفتاہ، وہ اس کو کافی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، whoever will recite the last 2 ayat of Surah Al-Baqarah during the night, these 2 ayat shall suffice him، یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی کہ کسی بھی نقصان سے بچنے کے لیے کافی ہو جائیں گی، شیطان سے بچنے کے لیے کافی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، کہ آپ اللہ کی رضا پہ سو رہے ہوتے ہیں نا، جب یہ پروٹیکشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ 2 آیات، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ رات کو بھی پڑھ کے سونی چاہیے، ٹھیک ہے پیارے بچوں، کہ یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، اس کی پروٹیکشن کے لیے، شیطان سے بچاؤ کے لیے۔ اسی طرح ایک اور بھی حدیث آتی ہے، ایک اور صحابی ہیں، ایک اور کمپینین ہیں، النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نریٹڈ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کے تخلیق یا کریٹ کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں لکھ دیا تھا، کیا، کہ بِأَلْفَ عَامٍ أَنزَلَ مِنْهُ آیَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سورۃ البقرہ، کہ سورۃ البقرہ کی جو لاسٹ 2 آیات، سورۃ البقرہ کو اینڈ کیا جائے گا اس کی جو لاسٹ 2 آیات ہیں ان سے، اور ان لاسٹ 2 آیات کے بارے میں کیا ہے کہ وَلَا يُقْرَآنِ فی دار ثلاثہ، دار ہوتا ہے گھر، کہ اگر کسی گھر میں آپ یہ قرآن پڑھنے سے، اگر کسی گھر میں آپ ان 2 آیات کو پڑھیں گے نا، ثلاث لیال، ثلاثہ 3 لیال نائٹس، 3 consecutive nights، 3 continuous nights میں، فَيَقْرَبُهَا شیطان، تو پھر کیا کرے گا، شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا، یہ جو لا ہے نا،
تو اس سے یہ مطلب بنے گا. اوور آل اس کا مطلب یہ ہے, آپ کو اس کی ڈیٹیل میں زیادہ عربک کے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میسج یہ ہے اگر آپ اس تک جائیں نا یلو والے پارٹ میں, if these two آیات are recited for 3 nights in a home, ایک ایسے گھر میں جس میں یہ 2 آیات 3 nights تک پڑھی جائیں. ویسے تو کسی پچھلی حدیث سے ہمیں پتہ چلا کسی بھی نائٹ میں پڑھیں گے تو پروٹیکشن ہو جائے گی, لیکن اگر 3 نائٹس آپ اکٹھا پڑھیں گے نا اور مس نہیں کریں گے, ایک دن ایک رات بھی پڑھی ہے, پھر اگلے نائٹ بھی مس نہیں کیا اس میں بھی پڑھی ہے, پھر اگلی نائٹ میں بھی مس نہیں کی اس میں بھی پڑھا, 3 کنزیکٹیو نائٹس پڑھا ہے نا, نو شیطان شل کم نیئر دیٹ ہاؤس. پھر شیطان جو مایوس ہو جاتا ہے اس گھر سے, بھئی اس گھر میں تو یہ سورۃ البقرہ کی لاسٹ 2 آیات پڑھی جا رہی ہے, یہ تو بھولتے ہی نہیں ہیں اس کے گھر کے رہنے والے اس کو, تو وہ پھر شیطان مایوس سا ہو جاتا ہے, وہ پھر اس گھر کے قریب آنے کی جرت مشکل سے ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ اس کے آپ دوبارہ بھول جائیں تو ہم ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں پیارے بچوں. ٹھیک ہے, یہ جو لاسٹ 2 آیات ہے, پھر بس انشاءاللہ یہیں پہ ہم اپنی سٹوری کو آج اینڈ کریں گے, کیونکہ یہ اتنی امپورٹنٹ آیات ان کو وہاں سے ملی بھی عرش کے خزانے سے, اور ان کی امپورٹنس بھی ہے رات کو پڑھنے کی, تو ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسے ہے کہ میں ایک دفعہ پڑھ لیتی ہوں اس کو, اور اس کے بعد پھر میں آپ بچوں کو باری دوں گی, اور گھر میں بھی آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. ہوم ورک اس دفعہ یہی ہوگا کہ آپ نے اس کو رات کو پڑھنا ہے, اور چونکہ بڑی آیت ہے یاد کرنا مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے, لیکن آپ دیکھ دیکھ کے پڑھیں تو کبھی یاد بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلو تو میں اب اس کو پڑھتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تو اب آپ بچوں میں سے پہلے ہم پہلے فرسٹ آیا کو لے کے چلتے ہیں, کچھ بچے فرسٹ آیا کو پڑھے تھوڑی ٹائم, ٹھیک ہے, اور پھر سیکنڈ کو پڑھیں گے. پھر آپ جب گھر میں بھی پریکٹس کریں گے, ہوم ورک بھی یہی ہوگا کہ ہر نائٹ میں آپ نے چاہے دیکھ کے اپنے کوئی پارہ رکھ لیں جس میں آپ کا یہ والی آیت ہو, تو آپ اس کو پڑھ کے یا موبائل سے بھی جیسے پڑھ سکتے ہیں آپ, تو آپ اس کو پڑھ کے سویا کریں گے. ٹھیک, یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا اس ویک کا. تو اب جی کون سا بچہ پڑھے گا؟ چلے ہم شابیر سے شروع کر لیتے ہیں جنہوں نے ہینڈ ریز کیا. پہلی آیا کو آپ پڑھیں. ٹھیک ہے شابیر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله والملائكة وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فرسٹ تھوڑا سا آپ نے شابیر آپ نے پڑھا ہے, باقی رحمہ نے پڑھا ہے؟ جی اچھا ٹھیک ہے. چلو ایسے ہے کہ ایک منٹ, ان ضلع میں لام تھوڑا سا زیادہ لمبا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, ان ضلع نہیں ہے نا, ان ضلع. ٹھیک ہے,
اور والملائکتی نہیں ہے، وملائکتی ہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی. چلو ویری گڈ، گڈ جاب بوتھ آف یو. اور باقی اسی طرح سمیعنا، عین کو تھوڑا واضح کرنا ہے، واطعنا اس کی بھی عین کو واضح کرنا ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں. بہرحال اچھی کوشش تھی ماشاءاللہ. چلے عائشہ آپ بھی اسی آیا کو پڑھے. बाजी हमारे को पूरा याद है बाजी. آپ کو یاد ہے؟ यस बाजी. چلو اچھی بات ہے، لیکن غلطیاں پھر بھی بعض اوقات انسان سے ہو جاتی ہیں، تو اب آپ نے کوشش کرنا ہے غلط نہیں پڑھنا، دیکھ کے پڑھے، کوشش کریں. बाजी दूसरी लाइन. دوسری پڑھنی ہے آپ نے، لا یکلف اللہ والی. यस اچھا बाजी. چلو پڑھ لو پھر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحملنا ما لا. اچھا تھوڑی کوئی ایسی ہوتی ہے نا بعض اوقات جب ہم حفظ بھی کرتے ہیں نا، کچھ چیزیں یاد بھی کرتے ہیں، تو ذرا سی ہم زبر زیر کی غلط کر کے نا وہ اگر تو اب یہ ہے لا یکلف اللہ، ہا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہا کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ. تو کیا کہیں گے؟ لا یکلف اللہ، الله ہاں نہیں ہو. پھر سے پڑھیں. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وعلیہا اس کے بعد والے ورڈ کو دھیان سے پڑھیں. وعليها ما اكتسبت. مت کا ربنا سبت نہیں ہے، مک تسبت. ما اكتسبت. ہاں جی. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. او رب اخطأنا أو أخطأنا. تانا نہیں، ربنا حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر سکون ہے تو ہم اس کو جھٹکا دیں گے تھوڑا سا حمزہ والا، ٹھیک ہے. او اخطأنا. أو أخطأنا. گڈ. أو أخطأنا. ہاں ٹھیک ہے. ربنا لا تؤاخذنا مہم، إن. یہ ہے نا ربنا ولا تحمل. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملتنا حملته حملته ال ال على الذين. على الذين من قبلنا. ہاں بس یہاں تک ربنا کافی ہے، یہیں تک ہی کافی ہے. من قبلنا. من قبلنا. چلیں جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے اب آگے ابو بکر کو چانس دے دیتے ہیں. جی ابو بکر آپ اس من قبلنا کے بعد سے پڑھ رہے ہیں. السلام علیکم میم. ہاں جی وعلیکم السلام. یہاں سے پڑھیں ربنا ولا ربنا ولا تحملنا حملنا ما لا ما لا طاقة طاقة لنا به لنا به واعف واعف عنا عنا واغفر لنا واغفر وارحمنا لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ماشاء اللہ گڈ جاب بارک اللہ فیک. چلیں اچھا جی امامہ پڑھنا چاہ رہی ہیں. امامہ آپ فرسٹ والی آیا پھر سے پڑھیں آمن الرسول سے. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه من ربه والمؤمنون. والمؤمنون ہم، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ہم، لا نفرق لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. وأطعنا ہم، غفرانك ربنا
ربنا وإليك المصير. گڈ جاب ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک ماما، ویل ڈن. چلیں جی رفا، آپ اگلی والی آیا شروع کریں، دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں تک صحیح اس کو پڑھ لیتی ہیں نا. لا یکلف اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وسعها کا عین کلیئر کریں، ٹھیک ہے. الا وسعها. إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ان أو نسینا، سین کے نیچے کسرہ، ٹھیک ہے. إن نسينا أو أخطأنا. Very good. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ماشاء اللہ، گڈ جاب، بارک اللہ فیک رفا. چل ایک دفعہ ہم اور پڑھتے ہیں اس کو. ایمان آپ پڑھ لیں پہلی والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ہاں ٹھیک ہے، اس کو اکٹھا بھی پڑھ لیں نا. من ربہ والمؤمنون. من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، گڈ جاب. فاقیہ آپ آگے سے پڑھ لیں، ہم نے آپ بھی پڑھے ہیں. لا یکلف اللہ لا يكلف الله نفسا نفسا الا إلا وسعها وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین. چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ فاقیہ and ہمنا and جزاکم اللہ خیرن کثیرہ everyone. آپ لوگوں نے اس کو گھر میں خوب پریکٹس کرنا ہے، ٹھیک ہے. ڈیلی آپ نے پڑھنا ہے، کوشش کرنی ہے، اور کسی قاری کا بھی سن سکتے ہیں تاکہ مسٹیکس نہیں ہوں، ٹھیک ہے. ٹرانسلیشن تو میں نے لکھی بھی ہے بٹ ابھی ہم اس کو نہیں ڈسکس کرتے، ٹھیک ہے. تو ہم اس کو تھوڑا سا اگلی ہی کلاس میں پھر سمجھ لیں گے ذرا سا. ابھی آپ کو میں ہوم ورک بتا دیتی ہوں.
اینی تھنگ آج کے ایپیسوڈ سے آپ نے لرن کیا وہ، اور پھر یہ ہے کہ آپ نے ہیبٹ بنانی ہے کہ جو لاسٹ 2 آیات اب سورہ البقرہ ہیں وہ آپ نے ہر رات کو پڑھ کے سونی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے ہیبٹ بنانی ہے، اور شروع میں بے شک آپ دیکھ کے پڑھیں. شروع میں آپ کو زبانی کی اس لیے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایررز نہ کریں، جو بھی جس طرح لکھا ہوا ہے نا، فتح دمہ کسرہ سارے رولز، کسی قاری کا سن لیں اس طرح بھی آپ کو یاد ہو سکتی ہے. تو پڑھ کے سوئیں، سن کے سوئیں. اینڈ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کی ریسائٹیشن کی پریکٹس خوب کرنے کے بعد پھر آپ نے ہمیں یہ وائس میسج میں بھی بھیجنی ہے. سو فرسٹ ڈے ہی بے شک نہ بھیجیں، جب آپ کی اچھی سی پریکٹس ہو جائے، آپ کو لگے کہ اب آپ اچھا پڑھ لیتے ہو، تو پھر آپ ہمیں وائس میسج میں سینڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں، دس از دی ہوم ورک. ابھی کوئز ٹائم ہے. اچھا اب کون کہنا چاہ رہا ہے؟ جی شابیر بولیے. ٹیچر آپ نے اپنے پریزنٹیشن میں ایک چیز کا کہا تھا کہ جب وہ ایک کسی صحابی نے پوچھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک وائٹ ایک لائٹ کے پردے میں وہ چھپے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے وہ ہٹا دیا تو سارا کچھ ختم ہو جائے گا. آگے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا کہ وہ لائٹ کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں. ہاؤ کوڈ آئی سی اللہ سبحانہ وتعالی، یعنی میں نہیں دیکھ سکا. بس انہوں نے یہ سمپل سے چھوٹا سا آنسر دیا تھا. ٹھیک ہے، یہ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیپریٹ حدیث میں بتاتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا ویل اٹھا دینا تو پھر سب کچھ اس کے نور کی وہ تاب نہیں لا سکتا. ٹھیک ہے، یا وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. ٹھیک، I will try to find that hadith and then I will share inshallah. ٹھیک ہے، get ready dear kids. I'm going to press start soon. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرہ کوئز نمبر 31. What does سدرۃ المنتہا means؟ کہ a boundary, a tree, a limit or an end، یا a tree at the boundary or end. تو الحمدللہ آپ لوگوں نے اس کو کر لیا. So let's move to the next. The dash of سدرۃ المنتہا was huge like water vessels. کون سی چیز تھی سدرۃ المنتہا کی؟ لیوز یا کہ فروٹ، جو کہ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے کہ واٹر کی ویسلز ہوتی ہے. لیوز اس کے اتنے بڑے بڑے تھے، یا ان کی شیپس ایسی تھیں جیسے واٹر کے پاؤچز ہوتے ہیں یا واٹر کے ویسلز ہوتے ہیں، یا کہ فروٹ ایسا تھا؟ فروٹ کی تھی نا. نیکسٹ کوشچن. The leaves of سدرۃ المنتہا were like the dash. اب ان کی شیپ کیسی تھی؟ لیوز کی پتوں کی کیسی تھی؟ ایئرز آف ایلیفنٹ کی طرح یا گولڈن بٹر فلائز کی طرح؟ یس، ایئرز آف ایلیفینٹ. ویری گڈ. ٹرو اور فالس؟ The Sidra tree was so beautiful that no one in Allah's creation can explain its beauty. Is it true or false? So it is true. Very good. 4 rivers flow from the base of Sidratul Muntaha. 4 rivers flow کرتے ہیں نا. Choose 2 rivers that were visible and can be seen. 2 rivers بتائیے جو کہ دیکھے جا سکتے تھے اور نظر آ رہے تھے. ٹھیک ہے، were they Al-Kawthar and Salsabil or were they Nile and Euphrates? These were Nile and Euphrates. ٹھیک ہے پیارے بچوں. What is correct for 2 rivers الکوثر اینڈ سلسبیل؟ الکوثر اینڈ سلسبیل کے بارے میں کون سی آپشن نیچے کریکٹ ہے؟ ریورز آف دیز آر دی ریورز آف دس ورلڈ اینڈ آر ویزیبل، یا دیز آر دی ریورز گوئنگ ان ٹو دا پیراڈائز اینڈ ور ہڈن، یا آر ہڈن؟ جی ہاں، دیز آر دی ریورز گوئنگ ان ٹو پیراڈائز اینڈ ہڈن. ویل ڈن. ٹرو اور فالس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم saw angel Jibreel علیہ السلام in his original form once in his lifetime. Is it true or false? It is false. ٹھیک ہے، کتنی دفعہ دیکھا تھا؟ Twice. حضرت جبریل علیہ السلام had how many wings? 60, 160, 600 یا none of these? حضرت جبریل علیہ السلام had 600 ونگز. بہت زیادہ ونگز تھے ان کے پاس. سبحان اللہ. How near was حضرت جبریل علیہ السلام when رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم saw him؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہیونس پہ دیکھا
اب اوریجنل فارم میں, تو وہ کتنے کلوز تھے؟ ایٹ اے ڈسٹینس آف 2 hills, صفا اینڈ مروا, یا ایٹ اے ڈسٹینس آف 2 bows اور ایون نیئرر؟ یس, ایٹ اے ڈسٹینس آف 2 bows اور ایون نیئرر. What was given to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from Allah's treasure that is under his al-arsh? 50 prayers, یہ last 2 آیات of سورہ البقرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے عرش کے نیچے کے جو خزانہ ہے اس میں سے کیا دیا گیا تھا؟ 50 نمازیں, 50 نمازیں, یا کہ last 2 آیات of سورہ البقرہ؟ last 2 آیات of سورہ البقرہ. Well done dear kids. Last question. No shaitan shall come near a house in which last 2 ayat of Surah Al-Baqarah are recited. شیطان اس گھر کے پاس نہیں آئے گا جس میں last 2 آیات of Surah Al-Baqarah recite کی جاتی ہیں. اب کریکٹ آپشن کون سی ہے؟ For a night, ایک رات کو پڑھی جائے گی تو ایسا ہوگا کہ شیطان پھر بالکل پاس نہیں آئے گا. ایک دن میں پڑھی جائے گی for a day, یا for 3 consecutive nights, 3 لگاتار اکٹھی راتیں, یا for 2 consecutive days, یا 2 اکٹھے دنوں میں. So what is the correct option? Very good. For 3 consecutive nights. That is the correct option. اب آپ نے عمل بھی کرنا ہے اس پہ, ٹھیک ہے پیارے بچوں, بھولنے نہیں دینا ایک دوسرے کو. Hamna is on the 3rd, subhanallah. Ahsan is on 2nd, and Anabia is on the 1st place. Subhanallah. And Faqia and Imans are the runners up. Good job, mashallah. Barakallahu feekum, dear kids. Well done. آج بہت تھوڑے سے بچے آئے تھے کلاس میں, پر جو آئے ماشاءاللہ آپ نے کافی کچھ سیکھ لیا. ٹھیک ہے, ویل ڈن. کیونکہ یہ بھی امپورٹنٹ ایپیسوڈ تھی نا سدرۃ المنتہا, ہم روز روز تو نہیں ایسے ٹاپکس پہ بات کرتے. چلو, گڈ جاب. اوور ٹو سسٹر نائلہ فار یور ہوم ورکس. جزاک اللہ خیرن کثیرا سسٹر سائمہ. وہی کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ, میں تو ٹھیک ہوں الحمدللہ. چلیں, امید ہے کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا سا سیکھا ہوگا آج, اور بہت انٹرسٹنگ ایپیسوڈ تھا آج کا بھی. اب ہم جلدی سے آپ کے پچھلے جو ہے ہوم ورکس دیکھ لیتے ہیں ایپیسوڈ 30 سے. لیٹس ہیو اے لک. آڈیو میسج میں آپ لوگوں نے سینڈ کرنا تھا ہمیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور بہت سارے بچوں نے ماشاءاللہ سے اور بہت اچھا سا ریسائٹ کر کے بھیجا ہے. ان میں ہے بریرہ بنت شکیل, امامہ شاہد ہے, فاقیہ مدثر, ہمنا مدثر, ایمان مدثر, مناہل زہیب ہیں, انابیہ عاصم ہے, رفا عابد, اسوہ عابد اینڈ ازمی عابد. اور انابیہ نے جو ہے ہمارا کوشچن ایک تھا what happens when we say سبحان اللہ and this whole phrase, تو انہوں نے اس کا آنسر بھی ہمیں آڈیو کی فارم میں بھیج دیا. جزاک اللہ خیرن کثیرا. آپ سب بچوں کا بہت اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے. اب ہمارے پاس جو ریٹن ہوم ورک ہے اس میں تھا whatever you learned from the last episode and then what happens when we say سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ابھی بچوں کے نام مینشن ہے, ہم ایک نظر ان کے ہوم ورکس پہ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہمنا کا. ہمنا نے ماشاءاللہ بہت سارے ہوم ورکس بھیجے ہیں ہمیں. ایک تو انہوں نے گارڈن جو ہے وہ شو کیا ہوا ہے, واٹ ہیپنس جب ہم ریسائٹ کرتے ہیں. پھر انہوں نے 6th heaven پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی تھی اور حضرت موسیٰ نے جو کہا تھا اس کو مینشن کیا ہے. دین شی ہیز سینٹ ون مور ہوم ورک, اس کو دیکھتے ہیں کیا ہے جی. 1st heaven پہ جب آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی اس کے بارے میں, اور پھر جو ان کے رائٹ اور لیفٹ پہ جو گرو تھے لوگوں کے, اور پھر ان کا کیا رسپانس تھا ان کو دیکھ کے. اس کے بعد ہے بریرہ بنت شکیل, انہوں نے مینشن کیا ہے کہ کیا لرن کیا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جرنی, اور پھر وہاں پہ وہ کون کون سے پروفٹس ملے. اور الحمدللہ آپ سب بچوں کو بہت اچھا آئی گیس کے میمورائز ہو گیا ہے کہ کس ہیون پہ آپ کون سے پروفٹ سے ملے. فاقیہ نے دعا سینڈ کی ہے اور ساتھ میں بڑا بیوٹیفل سا گارڈن بنایا ہوا ہے. اینڈ دین ایمان, انہوں نے بھی دعا سینڈ کی ہے اور ساتھ میں فلاورز ٹریز شو کیے ہوئے ہیں. اینڈ دین حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اینڈ اباؤٹ دا سولس آن ہز سائٹس کون سی تھی. اینڈ امامہ نے سمری مینشن کی ہوئی ہے
انٹرنس پہ کیا ہوا تھا جب ہیون پہ گئے تھے تو پھر کس طرح سے انٹر ہوئے تھے. اینڈ دین شی روٹ اباؤٹ دا پروفٹس آن ڈفرینٹ ہیونس. اور یہ چیز جو ہے سب بچوں نے کی ہے. اور یہ ہے ہمارے پاس زینہ کا ہوم ورک. اور زینہ نے الحمدللہ ساری چیزیں مینشن کی ہوئی ہیں. اور جو آج کیا ہے ہم لوگوں نے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے 3 گفٹس ملے تھے. لاسٹ 2 آیاز آف سورہ البقرہ, پھر 5 پریئرس کا گفٹ ملا تھا, اینڈ دا تھرڈ ون کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فارگیو کر دیں گے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. زینہ پھر مناہل کا ہے ہوم ورک. انہوں نے بھی مینشن کیا ہوا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں یہ دعا تو پھر کیا ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے بڑی اچھی چیزیں مینشن کی ہوئی ہیں کہ جب ہم کسی سے ملیں تو سب سے پہلے ہم نے سلام کرنا ہے, اور پھر ہر جگہ پہ ہم نہیں جا سکتے وداؤٹ پرمیشن. اینڈ دین رفا عابد دا سیم تھنگ کہ کون سے پروفٹس ہیں, کون کون سے ہیونس پہ, ان کے نام مینشن کیے ہوئے ہیں. دین ازمی اینڈ دین اسوا. ماشاء اللہ سب بچوں نے نام تو یاد کر لیا الحمدللہ کہ کون سے پروفٹ سے ملاقات ہوئی تھی اور کون سے ہیون پہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. بارک اللہ فی علمکم وعملکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر نائلہ جزاک اللہ خیرن کثیرہ, بارک اللہ فیک. چلو جی, ونڈرفل ہوم ورکس ماشاء اللہ, جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. پیارے بچوں, بہت پیارے ہوم ورکس آپ نے کیے ہیں, اتنے پیارے کلرفل, اسپیشلی وہ جو ہیونس والے ہیں اور سبحان اللہ والے, گارڈنز والے, اور پھر کون سے ہیون پہ کون سے پروفٹ کے ساتھ ملاقات ہوئی. تو یہ سارے بچوں نے بڑے مزے سے بنا کے بھیجے ہیں کلرفل سے. سبحان اللہ, ویری گڈ ماشاء اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاكم الله خيرا كثيرا. بارك الله فيكم dear kids. Let's end with the end dua. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ dear kids. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹیچر. اللہ حافظ. اللہ حافظ پیارے بچے. السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ. Have a great day. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ بچوں نے اللہ حافظ کہا. اللہ حافظ. Have a nice day. Yeah, have a nice day you all too, inshallah.